کراچی کا حلقہ این-249 کا ضمنی الیکشن پی ٹی آئی کے خلاف ریفرنڈم کی پہلی آواز ثابت ہوا ہے اور لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج کراچی کا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ نتیجہ پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کی پہلی امید کی کرن ثابت ہو رہی ہے کہ کراچی پیپلز پارٹی کو آزمانے کے لیے تیار ہے اور کراچی کی سیاست میں پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کی بڑھتی ہوئی غیر مقبولیت کی وجہ سے جو خلا پیدا ہو رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس خلا کو پر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا کم از کم اس کی ایک ابتدائی کرن ضرور نمودار ہوئی ہے۔ کل کراچی کے عوام نے پی ٹی آئی کو الوداع کہنے کا آغاز کیا ہے۔ نون لیگ پی 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 کو تحریک انصاف سے 2 گنا زیادہ ووٹ ملے۔ ضمنی الیکشن کے دوران پی ٹی آئی کے امیدوار امجد آفریدی سمیت اہم رہنما حلقے میں ڈھونڈے سے نہیں مل رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل نے پی ٹی آئی کے فیصل واوڈہ کی چھوڑی ہوئی نشست جیتی، جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار امجد آفریدی اس پوری فہرست میں امیدواروں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر تھے۔ الیکشن 2018 میں کراچی والوں نے تحریک انصاف کو شہر کا مینڈیٹ دے دیا تھا۔ کراچی نے تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں 14 اور سندھ اسمبلی میں 22 نشستیں دی تھیں۔ عمران خان کو وزیر اعظم، ڈاکٹر عارف علوی کو صدر مملکت، عمران اسماعیل کو گورنر سندھ، فیصل واوڈہ، علی زیدی کو وفاقی کابینہ میں شامل کرا دیا تھا۔ پی ٹی آئی کو شہر کی سب سے بڑی جماعت بنا دیا تھا اور وہ پی ٹی آئی کراچی کی ریپریزنٹیٹو جماعت بن کے سامنے آئی تھی۔ ایم کیو ایم کی اس نے عملاً جگہ لے لی تھی، لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی لیڈرشپ نے صاف لگتا ہے کہ کراچی کو فراموش کر دیا۔ کراچی والوں نے سوچا تھا کہ پی ٹی آئی ان کے زخموں پہ مرہم رکھے گی، لیکن ہوا کچھ یوں کہ بقول بہادر شاہ ظفر وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ اب دکان اپنی بڑھا گئے۔ اب جو اقتدار کی بھول بھلیوں میں گم ہو گئے ہیں۔ این-249 کی ضمنی الیکشن سے ہفتوں پہلے ہم نے اسی پروگرام میں واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ پی ٹی آئی خود کو کراچی سے فارغ سمجھے، اور مجھے تو کم از کم کوئی حیرت نہیں ہوئی کل جب این-249 کے نتائج سامنے آئے۔ میں نے اپنے ناظرین کے سامنے بھی یہ بات اب سے چند ہفتے قبل رکھی تھی۔ خان صاحب، کراچی نے پیپلز پارٹی کے گڑھ لیاری اور ایم کیو ایم کے مرکز عزیز آباد تک سے آپ کے نمائندوں کو منتخب کرایا تھا۔ آپ نے اپنی ہی ہاتھوں ملک کی معاشی شہرک کراچی کی حمایت کو ہوا میں اڑا دیا ہے۔ کراچی پی ٹی آئی اور آپ کے اتحادی ایم کیو ایم کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خان صاحب، پچھلے 2.5 سال میں کراچی والوں نے سبز باغ اور سہانے خواب بہت دیکھ لیے ہیں۔ کراچی والے آپ کے وعدوں اور دعووں پر ٹھوس عمل دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے منتظر ہیں پہلی فرصت میں کراچی واپس آئے اور ان وعدوں کو دوبارہ کراچی والوں کے سامنے دہرائیں اور ان کو بتائیں کہ کیسے آپ ان پہ عمل کریں۔ الیکشن 2023 جیتنا ہمارے اندازے کے مطابق ناممکن ہو جائے گا۔ کراچی نے پیپلز پارٹی کے گڑھ لیاری اور ایم کیو ایم کے مرکز عزیز آباد سے پی ٹی آئی کو منتخب کرا دیا تھا، مگر اب کراچی والوں کو پی ٹی آئی کے گمشدہ رہنماؤں کی تلاش رہتی ہے۔ 2018 الیکشن کی انتخابی مہم کے دوران ڈاکٹر عارف علوی، عمران اسماعیل، فیصل واوڈہ، علی زیدی، عامر لیاقت حسین نے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے فنکارانہ صلاحیتوں کا استعمال کیا تھا۔ کسی نے رکشہ چلایا، کوئی گدہ گاڑی پہ سوار ہو گیا، کسی نے ساحل سے کچرا سمیٹا، کسی نے بیلچہ اٹھایا، کسی نے جھاڑو لگائی۔ فیصل واوڈہ نے تو کچرے پہ بیٹھ کر پروگرام ریکارڈ کرائے۔ صفائی ستھرائی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے۔ جب تک ہماری حکومت نہیں آئے گی جب تک یہ معاملہ نہیں ٹھیک ہوگا۔ کراچی اس وقت ایک کچرے کے ڈھیر کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ آج ہم نے جو کیمپین کا افتتاح کیا ہے، یہ کیمپین ابھی بہت آگے جانی ہے۔ روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی رے، تبدیلی آئی رے۔ بڑا زبردست کراؤڈ ہے کہ یہ پوری کرکٹ کی ٹیم صرف بلدیہ میں میزا کھڑی ہو گئی تو میں کراچی کے سارے مسئلہ صحیح کر دوں۔ میں گٹر کے اوپر فزیکلی بیٹھا ہوں۔ ابھی پاکستان کی پوری ہسٹری میں کسی نے کینڈیڈیٹ نے یہ کیمپیننگ نہیں کی ہوگی۔ یہاں سے سارا یہ صفائی کروا کے اس کو دبانا پڑے گا نا، یہ تو بھر گیا ایک ڈمپر، دوسرا ڈمپر کا ہے، دوسری گاڑی بھی آگے ہے۔ ہم کراچی فکس ہو گئے انشاءاللہ۔ آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کل کیوں این-249 کا وہ نتیجہ آیا کہ جو کہ سامنے آیا، جس نے پی ٹی آئی کو تمام امیدواروں کے پیچھے دھکیل دیا ہے۔
اور یہ صرف بات کراچی کی نہیں ہے، پاکستان کی نہیں ہے، یقیناً کراچی اس وقت سب سے زیادہ مجروح ہے، کراچی کو سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، کراچی کے ساتھ سب سے زیادہ وعدے جو تھے وہ ان کی بے وفائی ہوئی ہے، خود وزیر اعظم عمران خان کے وعدے، براہ راست وعدے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یقیناً کراچی اب پی ٹی آئی کو الوداع کہنے کے لیے تیار ہے، مگر پورے ملک میں بھی پی ٹی آئی کی صورتحال کوئی بہت زیادہ بہتر نظر نہیں آتی ہے، کم و بیش یہی صورتحال ہے، اور اگر اس کا جائزہ لینا ہے تو حالیہ ضمنی انتخابات کے الیکشن دیکھیں، پی ٹی آئی کی عوامی مقبولیت اور ووٹ بینک میں گراوٹ کی ایک گواہی دے رہے ہیں۔ کراچی میں این اے 249، ڈسکا میں این اے 75، نوشہرہ میں پی کے 63، گجرانوالے میں پی بی 51 کے نتائج نوشتہ دیوار ہیں۔ انتخابی نتائج سے لگتا ہے کہ پاکستانیوں کی پی ٹی آئی سے توقعات پوری نہیں ہوئی ہیں، عوام عمران خان سے نالاں ہیں، ضمنی انتخابات نے تحریک انصاف کے لیے پریشانی کا سامان پیدا کر دیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ 2-2.25 سال میں کیا کایا پلٹتی ہے، کراچی کا کھویا ہوا اعتماد عمران خان پی ٹی آئی حاصل کرتی ہے، پاکستان کے عوام کا جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے یا نہیں۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، عذراء کرم اس مشکل موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل نے۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو گورنر صاحب آپ نے ہمیں اس مشکل موضوع کے لیے جوائن کیا ہے۔ ہم نے اس پروگرام میں بتایا تھا کسی کو اس بات پہ اچھمبا نہیں ہے جو آج نتیجہ آیا ہے۔ اگر آپ گورنر عمران اسماعیل نہ ہو، آپ پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے نہ ہوں، آپ ایک میرے دوسرے ہم سب کی طرح سے کراچی والے ہوں، یہ 2.5 سال کے بعد آپ نے جو کیفیت دیکھی ہے، جو کچھ اس کراچی میں ہوا ہے، جو پی ٹی آئی نے وعدے کیے، جو عمران خان نے وعدے کیے، تو آپ ایک عام کراچی والے اگر ہوتے تو آج عمران خان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوتا، آپ کی کیا فیلنگ ہوتی کہ اس شہر کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ بہت شکریہ کامران بھائی آپ کا، آپ نے مجھے مدعو کیا، اور آپ ہمیشہ بڑی محبت کے ساتھ بلاتے ہیں، اور آپ کو انکار کرنا میرے بس میں تو ہے نہیں، تو لہٰذا میرے لیے باعث عزت بھی ہے جب آپ بلاتے ہیں، آپ کا بڑا پروگرام ہے جس میں آپ بڑی نوازش۔ شکریہ۔ دوسری بات یہ کامران بھائی کہ کراچی آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا شہر ہے۔ ہم نے جو الیکشن سے پہلے جو سرویز آپ نے بھی غالباً ضرور دیکھے ہوں گے، میں نے بھی، میری بھی نظر سے گزرے ہیں، میں نے اسٹڈی بھی کیا اس کو، کیونکہ ایک پولیٹیکل ورکر تو میں تھا ہی ہمیشہ سے، اب بھی میں اپنے آپ کو ایک ورکر ہی سمجھتا ہوں۔ اس میں 3 جو سروے میجر تھے، آئیسوس کا تھا، پلس کا تھا، اور اس کا ایک اور سروے تھا، تو اس تینوں سروے کے اندر پی ٹی آئی موسٹ پاپولر جماعت تھی، اور پی ٹی آئی ہی اس کے اندر ون کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اب جو یہ رزلٹ آیا ہے، اس میں ایک چیز جو بڑی قابل غور طلب ہے وہ یہ کہ اس کا ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ انتہائی لو رہا اس کے اندر، تو یہ کوئی ریئل رزلٹ اس سے نہیں ہم اخذ کر سکتے، لیکن ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ جو رزلٹ آیا ہے اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکی اس کے اندر، یعنی لو ٹرن آؤٹ جو تھا اس کے اندر بھی تحریک انصاف وہ کارکردگی نہیں دکھا سکی جس کی اس سے توقع کی جا رہی تھی۔ تو یہ 2 جو متضاد چیزیں ہیں، اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو یہ ابھی بھی کنفرم ہے، ثابت ہے، مثبت ہے اپنی جگہ کہ کراچی خان صاحب کا ہے، اور محبت آج بھی خان صاحب سے اسی طرح کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی، مطلب وہ کیا کیا ایسا گورنر صاحب خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے کراچی کی 2.5 سال کے دوران، جس پہ کہ کراچی والے ابھی تک فدا ہیں عمران خان پہ اور پی ٹی آئی پہ، وہ کیا چیز ہے جو کہ کر کے دکھائی ہے؟ 8 مہینے سے تو وزیر اعظم یہاں آئے نہیں ہیں، تو آخر ہے کیا چیز ایسی جس پہ کہ یہ کون سی ایسی محبت ہے خان صاحب سے کہ جو مٹ کے نہیں دے رہی ہے؟ اسے مٹانا بڑا مشکل ہے جی، جو سب تو یہ کراچی والے بڑے آسانی سے نہیں کسی پہ اعتبار کرتے، اور جب کرتے ہیں تو بڑی آسانی سے اسے چھوڑتے نہیں۔ اٹس اونلی 2.5 years ان دا گورنمنٹ، اور خان صاحب نے کراچی کے اندر کیا کیا ہے ایسا تو میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اول تو یہ خان صاحب آپ یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر اپوزیشن کی، یعنی تحریک انصاف کی اپوزیشن پیپلز پارٹی کی جماعت کی یہاں پہ حکومت ہے، اور دونوں جماعتوں میں سیاسی متضاد پایا جاتا ہے، اور پروجیکٹس یہاں پر آ کے پھنس جاتے ہیں۔ خان صاحب نے کراچی کے لیے 1.1 ٹریلین روپیز کے اعلان کیا، ترقیاتی پیکیج کا، اسپیشل پیکیج کراچی کو دیا گیا، جو شاید اس پیس پہ نہیں چل سکا جس پہ اس کی توقع تھی، لیکن اس کے اوپر کام بہرحال اس کے اوپر جاری ہے۔ کراچی کے اندر ہی، یہ کراچی سے تھوڑا دور بنڈل آئلینڈ کے اوپر سٹی بنانے کا اعلان خان صاحب نے کیا، جو
अगेन दोनों जमातों की या दोनों गवर्नमेंट्स की ऐलान किया, ये तो छोड़ें, ये तो एक बुनियादी चीज़ है पूरी आपने ली हुई ग्रीन लाइन है। ये तो नून लीग के ज़माने में आधी से ज़्यादा बन चुकी थी, 2.5 साल इसको हो गए, यही दे देते बनी बनाई खड़ी, यही दे देते कम से कम के लोगों को लग रहा था। मुझे क्रेडिट ले लेते, किसी और को नहीं मिलता, इमरान खान ही क्रेडिट ले लेते। नहीं, क्रेडिट लेने की बात नहीं है। देखें, आपकी जितनी इस वक्त मैं वो देख रहा हूँ ना कि जो आप कराची से मोहब्बत में जिस फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं, या आप किसी जमात से या किसी शख्स के साथ मोहब्बत या नफरत का नहीं इजहार कर रहे हैं, आप इस वक्त आप खालिसतन कराचीआइट बन के और कराची की मोहब्बत में जो आप फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं, मैं उसको दिल से तस्लीम भी करता हूँ और इज्जत भी करता हूँ। मैं आपसे ये कह रहा था कि ये वो चीज़ें हैं, यानी ये कोई एक आम आदमी नहीं कह रहा, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहा है जो कि वो वहाँ पे एक नया शहर बसाना चाहता है जो नहीं बस पा रहा है किसी सूरत भी, जो फंस गया है मामलात के अंदर। ग्रीन लाइन की आपने बात की, ग्रीन लाइन के हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे थे वो हमने कंप्लीट किए सारे। यहाँ पर 3 फ्लाईओवर्स का इफ्तिताह यानी संग बुनियाद भी मैंने रखा और उसका इफ्तिताह भी मैंने किया। 3 फ्लाईओवर्स जो आप अगर उनको जाकर देखें वो बहुत बड़े खूबसूरत किस्म के बेहतरीन वो बने हैं फ्लाईओवर्स। मंगोपी रोड हमने बनाई, मारीपुर चाकरो रोड, जाम चाकरो रोड का इफ्तिताह मैंने कर दिया है, वहाँ बननी शुरू हो गई, टेंडर उसका हमने दे दिया। ग्रीन लाइन जुलाई अगस्त के अंदर ग्रीन लाइन शुरू हो जाएगी, उसकी प्रोटोटाइप्स तैयार हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें तो है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकली हैं जो खान साहब ने अपने आउट ऑफ लव फॉर कराची उन्होंने ये सारे काम किए। 52 फायर टेंडर्स खान साहब, 52 फायर टेंडर्स हमने यहाँ पे कराची को गिफ्ट किए हैं, KMC को दिए हैं, यहाँ पे साइट एसोसिएशन को दिए, कोरंगी एसोसिएशन को दिए, रेंजर्स को दिए, पोर्ट कासिम को दिए, हर जगह हमने स्टेट ऑफ आर्ट फायर टेंडर्स पार कर दिए कि जहां खुदा न खास्ता आग लगे फौरी तौर से एग्जीक्यूशन उसकी मुमकिन हो। CPLC तक को हमने फायर टेंडर से लोड कर दिया कि CPLC का रोल हमने उसके अंदर बढ़ा दिया। CPLC में हमने एंटी नार्कोटिक्स डेस्क हमने कायम किया है, हम स्कूलों के बाहर छापे लगा रहे हैं पकड़ने के लिए। खान साहब थोड़ा सा आप इसमें एक ज़रा सी आप ये इतना एज तो हमें दें इस हुकूमत को कि जहाँ पर वफाक की सूबाई हुकूमत के साथ एक जो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई किसी सूरत भी, चाहे वो आप पीपल्स पार्टी को कसूरवार ठहराएं या तहरीक इंसाफ को कसूरवार ठहराएं, उससे मैं ये मानता हूं कि कौम जो है वो ये बात सुनने को तैयार नहीं है कि जी आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं हुई। लेकिन उसका नतीजा ये निकल रहा है गवर्नर साहब के आप जो भी कैफियत है उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आप मकबूलियत की पहली से 5वीं जगह पर आ गए हैं और उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी मकबूलियत की 5वीं से पहली जगह पर आ गई है। अगर NA 249 का नतीजा देखें, ये फरमाइएगा कि खान साहब तो यहाँ नहीं आते, ना जाने क्यों नहीं आते, या उनकी मर्जी है, लेकिन आपने अभी वक्त गुजारा है उनके साथ, आप इस्लामाबाद में थे, उनको एहसास है कि ये कितना बड़ा, चले ये जहांगीर तरीन नहीं है या अलीम खान नहीं है, ये तो कराची है, इसने तो 14 सीटें दी हैं आपको, इसने तो 22 सूबाई असम्बली की नशिस्तें दी। अरे पलट के देखना नहीं, बात नहीं करना, सोचना नहीं, कभी मुंह से बोलना नहीं कि यहाँ के मसाइल हैं, और उसके नतीजे में आपके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। तो ये कुछ उनकी सोच जो है वही रिफ्लेक्ट कीजिए, आप तो अभी उनके साथ वक्त गुजार कर आए। खान साहब मैं आपको आज भी हकीकतन आपसे ये कह रहा हूँ कि कराची के साथ इमरान खान का दिल धड़कता है। ऐसा नहीं है कि वो उसको भूल गए हैं या पलट के नहीं देखते या उन्हें कराची की ज़रूरत नहीं है या वो कराची से कोई तवक्कुआत नहीं रखते। हमेशा खान साहब ये कहते थे कि कराची पक्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है। जब MQM में अल्ताफ़ हुसैन साहब अपनी जोर बाजू के ऊपर या अपनी गन पावर के ऊपर जो यहाँ पर सीटें लिया करते थे, उस वक्त भी खान साहब कहते थे कि ये प्योर कराची जो है प्योर PTI है, ये हमारा गढ़ बन सकता है, कराची PTI का है बल्कि। और आज भी उनका ये यकीन है कि कराची उनके साथ ही खड़ा है और वो कराची के साथ उसी तरह खड़े हैं। जो जहाँ तक आपने बात की कि जी पॉपुलैरिटी का, तो पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा हम इस एक बाई इलेक्शन से नहीं लगा सकते खान साहब। इसके अंदर बड़ा लो टर्नआउट रहा है। इसके अंदर जो PTI का जो दावा है, जो मैंने चीज़ें भी उनकी देखी हैं कि उन्होंने जो घरों पे जाके जो वोटर से रजिस्ट्रेशन की थी डिजिटल, उन्होंने कि कौन किसको वोट देगा, तो उसके मुताबिक इनके हिसाब से 26,000 वोटर्स ऐसे थे पक्के जो PTI के वोटर्स थे जो घरों से नहीं निकले वोट डालने के लिए। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। रमज़ान वॉज नंबर 1, गर्मी बेइंतहा थी, और सबसे बड़ा जो इसके अंदर रोल प्ले किया है वो किया है कोविड ने। कोविड के खौफ से लोग घरों से नहीं निकले। मैं समझता हूँ कि अगर ये इलेक्शन छुट्टी वाले दिन होते, रमज़ान में ना होते और कोविड का ख़तरा इतना ज़्यादा ना होता, तो शायद इसका रिज़ल्ट बिल्कुल फ़र्क होता।
تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے. مشکل موضوع اور جوابات آپ نے سن لیے. بہرحال